بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 18، دوسرا حصہ۔ ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے۔ آپ اپنے مخاطب کی طبیعت اور اس کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کو اس کی پسند و ناپسند کا علم ہو، تبھی آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ صفت بڑی واضح اور چوکھی نظر آتی ہے۔ آپ ملنے والے ہر شخص سے اس کی طبیعت کے مطابق سلوک کرتے۔ گھر میں اپنی بیویوں اور اولاد کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ان کی طبیعت کے موافق ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھلے دل اور کھلی طبیعت کی مالک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق اور لطافت کیا کرتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر مسلمانوں کا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو آپ نے لوگوں سے کہا، آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جوانی کی حالت میں تھی، بدن میں چستی تھی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا، آؤ دوڑ لگائیں۔ دوڑ شروع ہوئی، دونوں میاں بیوی تیز بھاگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ دوڑ جیت لی۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی۔ اب ان کے بدن میں موٹاپن آ چکا تھا۔ سفر کے دوران ایک کھلی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ مجھ سے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے انداز میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ اس پہلے والی دوڑ کا بدلہ ہے۔ اس سے الٹا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل الگ اور ان کے مزاج کے موافق تھا۔ وہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ بڑی عمر کی عورت کے مزاج پر سنجیدگی کا اثر غالب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ عمل بھی اسی طریقے کے مطابق تھا۔ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قمیص خالد بن ولید کو پہنانے کی کوشش نہ کرتے۔ ابو بکر صدیق سے آپ کا جو رویہ تھا وہ طلحہ سے نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک خاص مزاج کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عمل کا طریقہ دوسرے صحابہ سے جدا تھا۔ آپ انہیں جو کام سپرد کرتے وہ ان کے سوا کسی اور کے کرنے کا نہ ہوتا۔ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو قریش کے آگے بڑھنے کی خبر مل چکی تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش کے بعض سردار کو زبردستی میدان جنگ میں دھکیلا گیا ہے اور جنگ کے دوران وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، بنو ہاشم اور قریش کے دوسرے خاندان کے چند لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں زبردستی میدان میں لایا گیا ہے، وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ میں سے جس کسی کا بنو ہاشم کے کسی فرد سے سامنا ہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ ابو البختری بن ہشام سے جس کا سامنا ہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے سامنے آئے انہیں قتل نہ کرے، انہیں مجبور کر کے لایا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ وہ قریش کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے تھے۔ مسلمانوں کے دل بھاری تھے، وہ اپنے رشتہ دار باپ بیٹوں سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعض افراد کو قتل کرنے سے منع کر رہے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا شمار قریش کے قائدین اور اکابرین میں ہوتا تھا۔ وہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کا والد تھا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عدل الانصاف والا تھا لیکن ان سے نہ رہا گیا۔ وہ بولے، کیا ہم اپنے باپ بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم اگر میرا اس سے سامنا ہو گیا تو میں اسے اپنی تلوار سے گہرا زخم لگاؤں گا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے اپنے چاروں جانب دیکھا، 300 سے زائد بہادر
آپ کے آس پاس تھے، فوراً آپ کی نظر عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، ابو حفص، کیا رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشارے کے غلام تھے۔ انہیں اس حکم کا پورا احساس تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں ہیں، جہاں قائد کے فیصلے کی مخالفت کرنے والے سپاہی کے معاملے میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہوں نے مسئلے کو فوراً حل پیش کر دیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دے میں تلوار سے اس کی گردن اتار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا عمل صورتحال کو قابو کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی تھے، اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں نے اس دن جو بات کہی تھی آج بھی مجھے اس کے متعلق خطرہ ہے، آج بھی مجھے اس کے انجام سے ڈر ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور میری شہادت اس غلطی کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی مراد پوری کی اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی طبیعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کس نوعیت کے امور کی ذمہ داری عمر پر ڈالی جائے جس کو وہ پورا کر سکیں۔ یہ کام مال زکوٰۃ اکٹھا کرنے سے متعلق نہیں تھا، نہ لڑنے والے گروپوں میں صلح کرانے یا کسی ناسمجھ کو تعلیم دینے کا معاملہ تھا۔ مسلمان جنگ کے میدان میں تھے، یہاں الجھن کو سلجھانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اچھی سمجھ والا، رعب والا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا اور فرمایا، کیا رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ اس سے آگے اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔